بنت بہادر شاہ یہ ایک بیچاری درویشنی کی سچی بدتا ہے جو زمانے کی گردش سے ان پر گزری۔ ان کا نام کلثوم زمانی بیگم تھا۔ یہ دہلی کے آخری مغل بادشاہ ابو ظفر بہادر شاہ کی لاڈلی بیٹی تھیں۔ چند سال ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے بارہا شہزادی صاحبہ سے خود ان کی زبانی ان کے حالات سنے ہیں، کیونکہ ان کو ہمارے حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے خاص عقیدت تھی، اس لیے اکثر حاضر ہوتی تھیں اور مجھ کو ان کی دردناک باتیں سننے کا موقع ملتا تھا۔ نیچے جس قدر واقعات لکھے گئے ہیں وہ یا تو خود ان کے بیان کردہ ہیں یا ان کی صاحبزادی زینب زمانی بیگم کے، جو اب تک زندہ ہیں اور پنڈت کے کوچے میں رہتی ہیں۔ اور وہ حالات یہ ہیں جس وقت میرے بابا جان کی بادشاہت ختم ہوئی اور تاج و تخت لٹنے کا وقت قریب آیا تو دہلی کے لال قلعے میں ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ در و دیوار پر حسرت برستی تھی۔ اجلے سنگ مرمر کے مکان کالے سیاہ نظر آتے تھے۔ 3 وقت سے کسی نے کچھ کھایا نہ تھا۔ زینب میری گود میں 2.5 برس کا بچہ تھی اور دودھ کے لیے بلکتی تھی۔ فکر اور پریشانی کے مارے نہ میرے دودھ رہا تھا نہ کسی انا کے۔ ہم سب اسی یاس و ہراس کے عالم میں بیٹھے تھے کہ حضرت ظل سبحانی کا خاص خواجہ سرا ہم کو بلانے آیا۔ آدھی رات کا وقت، سناٹے کا عالم، لوگوں کی کرج سے دل سہمے جاتے تھے، لیکن حکم سلطانی ملتے ہی ہم حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضور مصلی پر تشریف رکھتے تھے، تسبیح ہاتھ میں تھی۔ جب میں سامنے پہنچی، جھک کر 3 مجرے بجا لائی۔ حضور نے نہایت شفقت سے قریب بلایا اور فرمانے لگے، کلثوم لو، اب تم کو خدا کو سونپا، قسمت میں ہے تو پھر دیکھ لیں گے۔ تم اپنے خاوند کو لے کر فوراً کہیں چلے جاؤ، میں بھی جاتا ہوں۔ جی تو نہیں چاہتا کہ اس آخری وقت میں تم بچوں کو آگ سے اوجھل ہونے دوں، پر کیا کروں، ساتھ رکھنے میں تمہاری بربادی کا اندیشہ ہے۔ الگ رہو گی تو شاید خدا کوئی بہتری کا سامان پیدا کرے۔ اتنا فرما کر حضور نے دست مبارک دعا کے لیے، جو ریشے کے سبب سے کانپ رہے تھے، اٹھائے اور دیر تک آواز سے بارگاہ الہی میں عرض کرتے رہے، خداوند، یہ بے وارث بچے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ محلے کے رہنے والے جنگل ویرانوں میں جاتے ہیں، دنیا میں ان کا کوئی یار و مددگار نہیں رہا۔ تیمور کے نام کی عزت رکھیو اور ان بے کس عورتوں کی آبرو بچائیو۔ پروردگار یہی نہیں بلکہ ہندوستان کے سب ہندو مسلمان میری اولاد ہیں، اور آج کل سب پر مصیبت چھائی ہوئی ہے۔ میرے اعمال کی شامت سے ان کو رسوا نہ کر اور سب کو پریشانیوں سے نجات دے۔ اس کے بعد میرے سر پر ہاتھ رکھا، زینب کو پیار کیا اور میرے خاوند مرزا ضیاء الدین کو کچھ جواہرات عنایت کر کے نور محل صاحبہ کو ہمراہ کر دیا، جو حضور کی بیگم تھیں۔ پچھلی رات کو ہمارا قافلہ قلعے سے نکلا، جس میں 2 مرد اور 3 عورتیں تھیں۔ مردوں میں ایک میرے خاوند مرزا ضیاء الدین اور دوسرے مرزا عمر سلطان بادشاہ کے بہنوئی تھے۔ عورتوں میں ایک میں، دوسری نواب نور محل، تیسری حافظ سلطان بادشاہ کی سمندن تھیں۔ جس وقت ہم لوگ رتھ میں سوار ہونے لگے، صبح صادق کا وقت تھا۔ تارے سب چھپ گئے تھے، مگر فجر کا تارا جھلملا رہا تھا۔ ہم نے اپنے بھرے پورے گھر پر اور سلطانی محلوں پر آخری نظر ڈالی تو دل بھر آیا اور آنسو امنڈنے لگے۔ نواب نور محل کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور پلکیں ان کے بوجھ سے کانپ رہی تھیں، اور صبح کے ستارے کا جھلملانا نور محل کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ آخر لال قلعے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر
کوارلی گاؤں میں پہنچے اور وہاں اپنے رتبان کے مکان پر قیام کیا۔ باجرے کی روٹی اور چھاچھ کھانے کو میسر آئی۔ اس وقت بھوک میں یہ چیزیں بریانی متنجن سے زیادہ مزیدار معلوم ہوئیں۔ ایک دن تو امن سے بسر ہوا، مگر دوسرے روز گرد و نواح کے کچھ لوگ جمع ہو کر کورالی کو لوٹنے چڑھ آئے۔ سینکڑوں عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں، جو چڑیلوں کی طرح ہم لوگوں کو چمٹ گئیں۔ تمام زیور اور کپڑے ان لوگوں نے اتار لیے۔ جس وقت یہ سڑی بسی عورتیں اپنے موٹے موٹے میلے میلے ہاتھوں سے ہمارے گلے کو نوچتی تھیں تو ان کے لہنگوں سے ایسی بو آتی تھی کہ دم گھٹنے لگتا تھا۔ اس لوٹ کے بعد ہمارے پاس اتنا بھی باقی نہ رہا جو ایک وقت کی روٹی کو کافی ہو سکتا۔ حیران تھے کہ دیکھیے اب اور کیا پیش آئے گا۔ زینب پیاس کے مارے رو رہی تھی۔ سامنے سے ایک زمیندار نکلا۔ میں نے بے اختیار ہو کر آواز دی، بھائی تھوڑا سا پانی اس بچی کو لا دے۔ زمیندار فوراً ایک مٹی کے برتن میں پانی لایا اور بولا، آج سے تو میری بہن اور میں تیرا بھائی۔ یہ زمیندار کورالی کا کھاتا پیتا آدمی تھا۔ اس کا نام بسی تھا۔ اس نے اپنی بیل گاڑی تیار کر کے ہم کو سوار کیا اور پوچھا کہ جہاں تم کہو پہنچا دوں۔ ہم نے کہا کہ اجاڑا ضلع میرٹھ میں میر فیض علی شاہی حکیم رہتے ہیں، جن سے ہمارے خاندان کی خاص مراسم ہے، وہاں لے چل۔ بسی ہم کو اجاڑا لے گیا، مگر میر فیض علی نے ایسے بے مروتی کا برتاؤ کیا جس کی کوئی حد نہیں۔ صاف کانوں پر ہاتھ رکھ لیے کہ میں تم لوگوں کو ٹھہرا کر اپنا گھر تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ میر فیض علی کی اولاد نے یہ کتاب پڑھی تو مجھ سے کہا کہ بیگم صاحبہ کا بیان درست نہیں ہے۔ میر فیض علی نے ان سب کو ٹھہرایا تھا اور مدد دی تھی۔ وہ وقت بڑی مایوسی کا تھا۔ ایک تو یہ خطرہ کہ پیچھے سے انگریزی فوج آتی ہوگی، اس پر بے سر و سامانی کا یہ عالم کہ ہر شخص کی نگاہ پھری ہوئی تھی۔ وہ لوگ جو ہماری آنکھوں کے اشاروں پر چلتے اور ہر وقت دیکھتے رہتے تھے کہ ہم جو کچھ حکیم دیں فوراً پورا کیا جائے، وہی آج صورت سے بیزار تھے۔ شاباش ہے بستی زمیندار کو کہ اس نے زبانی بہن کہنے کو آخر تک نبھایا اور ہمارا ساتھ نہ چھوڑا۔ لاچار اجاڑے سے روانہ ہو کر حیدرآباد کا رخ کیا۔ عورتیں بستی کی گاڑی میں سوار تھیں اور مرد پیدل چل رہے تھے۔ تیسرے روز ایک ندی کے کنارے پہنچے جہاں کومل کے نواب کی فوج پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے جو سنا کہ ہم شاہی خاندان کے آدمی ہیں تو بڑی خاطر کی اور ہاتھی پر سوار کر کے ندی سے پار اتارا۔ ابھی ہم ندی کے پار اترے ہی تھے کہ سامنے سے انگریزی فوج آ گئی اور نواب کی فوج سے لڑائی ہونے لگی۔ میرے خاوند اور مرزا عمر سلطان نے چاہا کہ نواب کی فوج میں شامل ہو کر لڑیں، مگر رسالدار نے کہلا بھیجا کہ آپ عورتوں کو لے کر جلدی چلے جائیں، ہم جیسا موقع ہوگا بھگت لیں گے۔ سامنے کھیت تھے جن میں پکی ہوئی تیار کھیتی کھڑی تھی۔ ہم لوگ اس کے اندر چھپ گئے۔ ظالموں نے خبر نہیں دیکھ لیا تھا یا ناگہانی طور پر گولی لگی۔ جو کچھ بھی ہوا، ایک گولی کھیت میں آئی جس سے آگ بھڑک اٹھی اور تمام کھیت جلنے لگا۔ ہم لوگ وہاں سے نکل کر بھاگے، پر ہائے کیسی مصیبت تھی کہ ہم کو بھاگنا بھی نہیں آتا تھا۔ گھاس میں الجھ کر گرتے تھے، سر کی چادریں وہیں رہ گئیں، برہنہ سر حواس باختہ گرتے تھے۔ ہزار دقت سے کھیت کے باہر آئے۔ میرے اور نواب نور محل کے پاؤں خونم خون ہو گئے۔ پیاس کے مارے زبانیں باہر نکل آئیں۔ زینب پر غشی کا عالم تھا۔ مرد ہم کو سنبھال لیتے تھے مگر ہمارا سنبھلنا مشکل تھا۔ نواب نور محل تو کھیت سے نکلتے ہی چکرا کر گر پڑیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ میں زینب کو سینے سے لگائے اپنے خاوند
کا منہ تک رہی تھی اور دل میں کہتی تھی کہ الہی ہم کہاں جائیں، کہیں سہارا نظر نہیں آتا۔ قسمت ایسی پلٹی کہ شاہی سے گدائی ہو گئی، لیکن فقیروں کو چین و اطمینان ہوتا ہے، یہاں وہ بھی نصیب نہیں۔ فوج لڑتی ہوئی دور نکل گئی تھی۔ بستی ندی سے پانی لایا، ہم نے پیا، نواب نور محل کے چہرے پر چھڑکا۔ نور محل رونے لگی اور بولی، ابھی خواب میں تمہارے بابا حضرت دل سبحانی کو دیکھا ہے کہ تو کو زنجیر پہنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں، آج ہم غریبوں کے لیے کانٹوں بڑا خاک کا بچھونا، فرش مخمل سے بڑھ کر ہے۔ نور محل گھبرانا نہیں، ہمت سے کام لینا۔ تقدیر میں لکھا تھا کہ بڑھاپے میں یہ سختیاں برداشت کروں۔ ذرا میری کلثوم کو دکھا دو، جیل خانے جانے سے پہلے اسے دیکھوں گا۔ بادشاہ کی یہ باتیں سن کر میں نے ہائے کا نعرہ مارا اور آنکھ کھل گئی۔ کلثوم، کیا یہ سچ مچ ہمارے بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا؟ کیا واقعی وہ قیدیوں کی طرح جیل خانے بھیجے گئے ہوں گے؟ مرزا عمر سلطان نے اس کا جواب دیا کہ خواب و خیال ہے، بادشاہ لوگ بادشاہوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا کرتے، تم گھبراؤ نہیں، وہ اچھے حال میں ہوں گے۔ حافظ سلطان بادشاہ کی سمدن بولی، یہ موئے فرنگی بادشاہوں کی قدر کیا خاک جانیں گے، خود اپنے بادشاہ کا سر کاٹ کر 16 آنے کو بیچتے ہیں۔ سکے کی طرف اشارہ ہے جس میں بادشاہ کے سر کی مورت ہوتی ہے۔ بوا نور محل، تم نے تو کو زنجیر پہنے دیکھا ہے، میں کہتی ہوں کہ بنیے بقالوں سے تو اس سے بھی زیادہ بدسلوکی دور نہیں، مگر میرے شوہر مرزا ضیاء الدین نے تسکین دلاسی کی باتیں کر کے سب کو مطمئن کر دیا۔ اتنے میں بستی ناؤ میں گاڑی کو اس پار لے آیا اور ہم سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ تھوڑی دور جا کر شام ہو گئی اور ہماری گاڑی ایک گاؤں میں جا کر ٹھہری جس میں مسلمان راجپوتوں کی آبادی تھی۔ گاؤں کے نمبردار نے ایک چھپر ہمارے واسطے خالی کر دیا جس میں سوکھی گھاس پھوس کا بچھونا تھا۔ وہ لوگ اس گھاس پر، جس کو پیال یا پرال کہتے تھے، سوتے ہیں۔ ہم کو بھی بڑی خاطرداری سے، جو ان کے خیال میں بڑی خاطر تھی، یہ نرم بچھونا دیا گیا۔ میرا تو اس کوڑ سے جی الجھنے لگا۔ پھر کیا کرتے اس وقت، سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا تھا؟ ناچار اسی میں پڑے رہے۔ دن بھر کی تکلیف اور تھکان کے بعد اطمینان اور بے فکری میسر آئی تھی۔ نیند آ گئی۔ آدھی رات کو ایکا-ایکی ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھاس کے تنکے سوئیوں کی طرح بدن میں چبھ رہے تھے اور پسو جگہ جگہ کا کاٹ رہے تھے۔ اس وقت بے کلمی بھی خدا کی پناہ، پسوؤں نے تمام بدن میں آگ لگا دی تھی۔ مخملی تکیوں، ریشمی نرم بچھونوں کی عادت تھی، اس لیے تکلیف ہوئی، ورنہ ہم ہی جیسے وہ گاؤں کے آدمی تھے جو بے غل و غش